السلام علیکم جناب، ایک چھوٹی سی گزارش کے لیے آج میں نے ایک لائیو ویڈیو کرنے کا اہتمام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اور میں گیا تھا دریائے سندھ پہ اٹک خرد کے مقام پر، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جتنی بھی بوٹس ہیں، وہاں ایک تو جو بچے ہیں وہ بالکل انٹرینڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس کو ڈرائیو کرتے ہیں، یہ جو بوٹس ہیں ان کو ڈرائیو کرتے ہیں، بہت سپیڈ سے کرتے ہیں اور بڑی سپیڈ سے اس کو گھما گھما کے کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت تیز میوزک لگائی ہوتی ہے، چونکہ وہاں بچیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو دکھانے کے لیے وہ مستیاں بھی کرتے ہیں۔ اور اس کو تو چھوڑیں، اس کے علاوہ ان کے پاس لائف جیکٹس نہیں ہوتی ہیں، جس پر میں نے ایک لائیو ویڈیو بھی کی تھی، اور میں نے ان کو چیک کیا تھا کہ ان کے پاس لائف جیکٹس ہیں یا نہیں، تو کچھ لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ پھر میں نے اس پہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور یہاں کے لوکل جو انتظامیہ ہے اور پولیس ہے، ان ساروں کو میں نے اس ویڈیو میں ٹیگ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ میں نے اس جگہ کو جو واچ کرتے ہیں، وہ تھانہ غالباً ہزرو تھانہ ان کو ڈیل کرتا ہے، تو ان کو بھی اس میں نے ٹیگ کیا تھا کہ ان لوگوں کو چیک کیا جائے، ان کی پراپر جس طرح کے میرے اور آپ کے لائسنسز ہوتے ہیں، اس طرح ان کی کوئی ٹریننگ کیا سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں یا لائسنس ہوتے ہیں، یا ان کی کوئی اتھورائزیشن، کوئی سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ اس طرح انسانی زندگیوں سے کھیلنا غیر قانونی، غیر اخلاقی، بلکہ جرم ہے۔ لیکن ان کی لائف جیکٹس پہ نظر رکھنا، یا ان کے جو لائسنسز ہیں، یا ان کی جو ٹریننگ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، اس کے پہ نظر رکھنے کے بغیر وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں، انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کال کی، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم اس کو واچ کر رہے ہیں، ان کے پاس لائف جیکٹس وغیرہ ہیں، اور یہ سب جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس کو سٹیزن پورٹل پہ کمپلینٹ کی کہ یہ مسئلہ ہے اور آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ اس میں انسانی زندگیوں کا مسئلہ ہے، تاکہ انسانی زندگی کا ضیاع نہ ہو۔ لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں ہوا۔ آج کوہاٹ ڈیم میں جو ایکشن ہوا ہے، جو حادثہ جو سانحہ ہوا ہے، جس میں 10 بچے شہید ہو چکے ہیں ابھی تک، اور ان کی لاشیں کچھ کی نکالی جا چکی ہیں اور کچھ پہ ابھی کارروائی جاری ہے، یہ بھی اسی بات کا حصہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیمز ہیں، یہ آپ اگر دیکھیں خانپور ڈیم، آپ دیکھیں خانپور ڈیم میں بھی یہی پوزیشن ہے، اور اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، اس میں آپ لکھیں خانپور ڈیم، تو اس میں ویڈیو آ جائے گی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، غالباً کوئی 16 سال کا یا 15 سال کا، اور وہ ایک بوٹ کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہٰذا میں گورنمنٹ سے اس ویڈیو کے تھرو اپیل کرتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی آپ جاگیں، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کا سد باب کریں، اس کو روکیں، اور اس کو یہ جو کیا اسے کہتے ہیں، اس کو واچ کریں کہ اس میں یہ لوگ جو ہیں، کیا ان کے پاس واقعی کوئی پراپر سرٹیفکیٹس، ٹریننگز وغیرہ کے ہیں یا نہیں، ان کے پاس لائف جیکٹس ہیں کہ نہیں، ان کی جو کشتیاں ہیں یا بوٹس ہیں، کیا وہ قانون کے مطابق ہیں کہ نہیں، ایک تو یہ چیک کریں۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنے جو ہمارے جو وہ ہیں ایم این ایز، ایم پی ایس ہیں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مہربانی کریں، اس کے باقاعدہ قانون سازی کریں، اور قانون سازی اس کی یہ ہے کہ آپ ان کے باقاعدہ لائسنس وہ کریں، ڈکلیئر کریں کہ اتنی ایج ہونی چاہیے، یہ جو گاڑی، یہ جو بوٹس ہیں یا جو کشتیاں ہیں، اس کی یہ پوزیشن ہونی چاہیے، ان کی اتنی لائف ہونی چاہیے، اور اس کی اس طرح لائسنس ہونا چاہیے، فلاں بندہ اس کو لائسنس ایشو کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو لوگ ہیں جو اس کو بوٹس کو چلاتے ہیں، ان کی باقاعدہ جس طرح ڈرائیور کی آپ وہ کرتے ہیں کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ وغیرہ دوسرے، یہ سب کچھ ان کے قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، تاکہ انسانی جانوں کے ساتھ مذاق نہ ہو، انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا نہ جائے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ جو چیزیں ہیں آپ اس پہ نظر رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ لائیو ویڈیوز کرتے ہیں، جتنے بھی سوشل ورکرز ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کو پرابلمز وہ کرتے ہیں، آپ کی نالج میں لاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کی آنکھیں ہیں، ہم آپ کے کان ہیں، ہم آپ کا دماغ ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے اور آپ اس پہ ایکشن کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گی، وہ مڈ چیز کے ذہن میں آ جائیں گی، یا کسی اور ایسے کوئی بندہ ہوگا جو بہت کم تعلیم کا اور کم تجربے کا ہوگا، اور اس کے علم میں وہ بات آ جائے گی، اور وہ آپ سے ڈسکس کرے گا۔ لہٰذا آپ لوگ مہربانی کریں اور اس پہ ایکشن کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ہماری ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ قومی مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں،
ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، ہم اپنی انرجی لگاتے ہیں، ہم اپنا ٹائم لگاتے ہیں، ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور اس جگہ پہ جا کر، جس جگہ پرابلم ہوتی ہے وہاں جا کر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی نالج میں لاتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری زبان کبھی کبھی تھوڑی سخت بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آپ مائنڈ اس لیے نہ کریں کہ ہم آپ کے بزرگوں کی جگہ ہیں، ہم آپ کے بڑے بھائیوں کی جگہ ہیں، ہم آپ کے چاچو ماموں کی جگہ ہیں۔ تو بزرگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی سخت الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو اس کو آپ مائنڈ نہ کریں، بلکہ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کے نہیں بلکہ اس قوم کے مفاد کے لیے ہے، اس قوم کے مفاد میں ہے۔ امید ہے کہ مجھ سے اگر کوئی سخت زبانی ہوئی ہو، سخت تلخ کلامی ہوئی ہو، تو اس کو آپ معاف کریں گے، اور ہماری جو پازیٹیو جو ہم بات کرتے ہیں اس کو آپ سامنے رکھ کر اس پر ایکشن کریں گے۔ تھینک یو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔